اسی طرح لڑکے کا انتخاب کرنا ہو وہاں بھی دین کو بنیادی ترجیح دی جائے. فرمایا پیغمبر کریم علیہ السلام نے جب تمہاری بیٹی کے لیے یا کسی بہن کے لیے ایسے کی طرف سے پیغام نکاح آوے جس کی دو چیزوں پر مطمئن ہو، ایک اس کی دینداری اور ایک اس کے اخلاق. ایک دینداری اور اخلاق. اخلاق بھی دینداری کا اہم ترین حصہ ہے، لیکن اور اخلاق کی اہمیت ہی کی وجہ سے اخلاق کا الگ سے تذکرہ کیا، ورنہ دینداری میں اخلاق بھی آ گئے. جیسے ہے نا من کان عدو للہ وملائکتہ وجبریل، تو پہلے ملائکہ کو ذکر کیا، ملائکہ میں تو جبریل بھی ہے، لیکن پھر جبرائیل کا تذکرہ ان کی خصوصیت کی وجہ سے. ایسے فرمایا جب تم کسی کے دینداری اور اخلاق پر مطمئن ہو ایسے کا پیغام نکاح فوراً قبول کرو. اگر تم نے ایسا رشتہ ٹھکرایا محض اس وجہ سے کہ اس دیندار اور با اخلاق کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں، اس کی ڈگری اونچی نہیں، اس کا عہدہ زیادہ بڑا نہیں، تم نے ٹھکرا دیا، فرمایا اس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو سید التابعین، بہت اونچے درجے کے تابعی تھے. ان کے ایک بیٹی تھی بڑی پڑھی لکھی. اس زمانے میں پڑھے لکھے ہونے کا دار و مدار ان ڈگریوں پر نہیں، ان ڈگریوں کو تو نام نشان بھی نہیں تھا اس زمانے میں. اس وقت پڑھے لکھے ہونے کا دار و مدار کس پر؟ قرآن و سنت کا علم. اب بھی وہی اصل علم تو وہی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارا بچہ ہماری بچی بعض مرتبہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کلمے کے الفاظ بھی درست نہیں، کیونکہ سب کچھ دنیا کو سمجھ رکھا ہے. دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہونے سے انکار نہیں، لیکن مقصد زندگی نہیں. اگر ہماری بیٹی اور ہمارے بیٹے نے دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کر لی، دنیا کے تمام عہدوں پر وہ فائز ہوئے اور دنیا میں جو ہے اول نمبر کے مالدار بنے، لیکن خدا نخواستہ ان کی زندگی میں دین نہ ہوا، تو یہ ڈگریاں اور یہ مال دولت، یہ عہدے اور منصب کسی کام نہیں آئیں گے. ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی اپنے بچوں اور بچیوں کی مروجہ تعلیم کی فکر ہو، اس سے زیادہ ان کی دینی تعلیم اور ان کے دین اور ان کی آخرت کی فکر ہونا چاہیے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اس زمانے میں پڑھا لکھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مکمل علم. تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بڑی پڑھی لکھی تھی. وقت کے کسی بڑے حاکم نے پیغام نکاح بھیجا، قبول نہیں. ہماری طرح نہیں کہ اگر کوئی اچھا وزیر پذیر ہو، ایسا بھی ہوا ہے کہ اس وزیر پذیر یا وزیر پذیر کے بیٹے کے پاس ایمان ہی نہیں، لیکن بیٹی اٹھ لا حول ولا قوت الا باللہ، مسلمان ہو کر انہوں نے وہ رشتہ ٹھکرا دیا، نہیں قبول کیا. ایک مرتبہ تشریف فرما تھے مسجد میں، ایک نوجوان آیا، اس نے نماز پڑھی مسجد میں. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جوان کو بلایا، پوچھا بیٹا نکاح ہوا ہے؟ عرض کیا حضرت نہیں. کیا کرنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں کیا جواب دیا ہوگا بیچارے نے، غریب ماں کا بیٹا. کہا میرا نام سعید ابن مسیب ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. کیا دیکھ کر؟ نماز. انہوں نے دیکھ لیا جس انداز سے اس بچے نے نماز پڑھی، اس کی نماز کا اثر اس کی پوری زندگی پر ہوگا. اور ہوتا ہے، قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر طرح کی بے حیائی اور منکر اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. لیکن جب نماز ہو، ہماری نماز بھی بالکل بے جان. ایک بندہ نماز پڑھے اور جس کو نماز کہتے ہیں اللہ مجھے بھی وہ نماز عطا کرے، نصیب کرے، تم کو بھی. یعنی دن میں درجنوں سجدے اللہ کو کیے کرتے ہیں نا، بار بار اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے،
بار بار اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے, بار بار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, لیکن نماز کو کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہماری زندگیوں پر. کسی بزرگ کے پاس, کسی اللہ والے کے پاس اگر روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھو اخلاص کے ساتھ تو فائدے سے خالی نہیں رہتا. اور یہاں پوری کائنات کے خالق و مالک کی بارگاہ میں اس کے قریب جاتا ہے, اور بہت قریب. سب سے زیادہ قریب کہاں ہوتا ہے بندہ؟ سجدے میں. اس سے زیادہ قریب جانے کا کوئی موقع نہیں, لیکن بس غفلت سے ساتھ جا رہا ہے. اگر اس استحضار کے ساتھ قریب جائے گا کہ میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں, اور اپنا کنیکشن سجدے میں اللہ سے جوڑے گا, رکوع میں جوڑے گا, قیام میں جوڑے گا, ہر نماز کا الگ اثر لے کر جائے گا. اللہ مجھے ایسی نماز عطا کری, غفلت کی نماز. بھائی نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. اب ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ قیام کیا لیکن اللہ یاد ہی نہیں آیا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک بیچ میں اللہ یاد ہی نہیں آیا. حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز کو یاد کرو, کس لیے؟ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اور یہاں یہ ہے کہ قیام کیا, پورے قیام کے دوران دل میں اللہ ایک مرتبہ یاد نہیں آیا, رکوع میں اللہ یاد نہیں آیا, سجدے میں اللہ کے اتنے قریب گیا لیکن وہاں بھی اللہ یاد نہیں آیا, اتحیات میں اللہ یاد نہیں آیا, بلکہ جہاں اللہ اکبر کہہ دیا بس اور چیزیں یاد آنے لگی. اگر یاد نہیں آیا تو کون نہیں آیا؟ اللہ نہیں آیا. تو سعید بن مسیب نے دیکھا کہ اس کی نماز تو بڑی شاندار ہے, یہ یاد والی نماز ہے, ضرور اس کی نماز کا اثر اس کی زندگی میں ہوگا. وہیں اس بچے کو تیار کیا اور بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر لیا. یہ بیٹا گھر گیا اپنی ماں کے پاس, وہاں کہا ہوگا ماں کو کہ میرا تو نکاح بھی ہو گیا. شاید ماں کو یقین بھی نہیں آیا ہوگا, کہاں ایک یتیم بچہ غریب ماں کا, اور کہاں سعید بن مسیب بہت مشہور تابعی تھے. ابھی وہ ماں بیٹے کچھ بات ہی کر رہے تھے, باہر سے کچھ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. بیٹا باہر نکلا تو دیکھا سعید بن مسیب دروازے پہ کھڑے ہیں اور اپنی بیٹی ساتھ ہے. اور اس لڑکے سے فرمایا بیٹا چونکہ نکاح ہو گیا تھا میں نے سوچا کیوں تم کو انتظار کر رہا ہوں, یہ ہے تمہاری اہلیہ, حوالے کل ادخل چلی آئے. کتنی سادگی. اور نکاح کس بنیاد پر کیا؟ دین کی بنیاد پر.